حافظ اسد اللہ، اس سوال کا جواب دیجئے، پورے قرآن میں کتنے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں کل تذکرہ انبیاء کرام کا 27 مرتبہ ہے اور 24 انبیاء کے نام باقاعدہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور کتنے صحابہ کا تذکرہ آیا ہے حافظ احسن رضا؟ پورے قرآن مجید میں تذکرہ تو کافی صحابیوں کا ہے، لیکن نام صرف ایک صحابی کا ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ۔ مفتی صاحب، ویسے تو دیکھا گیا ہے کہ دینی مدارس کے بارے میں جو مشہور ہے بات، اگر برا نہ مانے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر، مار پیٹ کر، زنجیروں سے باندھ کر یہ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہ جو ان میں صلاحیتیں میں دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت تو ماشاءاللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میرے خیال میں یہ تو آج آپ نے تاثر کم از کم ختم کر دیا ہے، اور یہ جواب دے دیا ہے آپ نے کہ مدرسوں میں بچوں کو مارا پیٹا نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ تو لگن ہے، یہ تو شوق ہے، یہ تو ایک قرآن سے محبت ہے جو دکھائی دے رہی ہے۔ تو اگر یہی بات ہے تو بتا دیجئے یہی بات ہے، ورنہ پھر بتائیں اصل بات کیا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ ان میں سے جو حافظ اسد اللہ جن کے بارے میں کہا گیا قرآنی کمپیوٹر کلاس کے مانیٹر ہیں، ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب کا ہر رات کو ان سے جھگڑا ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ بیٹا سو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی اٹھتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اور یہ اس قرآن کریم کے اندر نت نئی معلومات، سبحان اللہ، اور آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب، ایسے سافٹ ویئر کمپیوٹر کے آ چکے ہیں جس میں یہ تعداد اور یہ کوانٹٹی وغیرہ سب، ان بچوں نے آپس میں اس بات کو تقسیم کر لیا تھا کہ تم سورہ فاتحہ کے الحمد کی الف سے گنتی شروع کرو کہ پورے قرآن میں الف کتنی مرتبہ آئے ہیں، اور تم با گنو کہ قرآن میں با کتنی مرتبہ ہے، تم تا کو گنو، تم سا کو گنو۔ چنانچہ پورے حروف تہجی کے جتنی تعداد میں قرآن کریم کے اندر وہ حروف آئے ہیں، جیسے کہ اب میں پوچھتا ہوں اسد اللہ، قرآن کریم کے اندر نون کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 40,190 مرتبہ۔ اور پورے قرآن میں واو کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 36,535 مرتبہ۔ اچھا حافظ احسن رضا، پورے قرآن میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ وہ 842 مرتبہ ہے۔ یہ سب سے کم ہے؟ 842 مرتبہ۔ اچھا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف حافظ احسن رضا کون سا ہے؟ الف 48,874 مرتبہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ان بچوں نے کیا کام شروع کیا، یہ محنت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ڈاکٹر صاحب، کہ انہوں نے باقاعدہ انگلی رکھ کے گنتی شروع کر دی واہ واہ، کہ الف کتنی مرتبہ آیا ہے، با کتنی مرتبہ آیا ہے، جیم کتنی مرتبہ آیا ہے، اور یہ چیز ظاہر ہے کہ پٹائی سے کبھی نہیں حاصل ہو سکتی، یہ تو ذاتی شوق ہے، لگن ہے۔ امی ان کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ تم سو جاؤ، اور یہ کیا کر رہے ہیں ہر روز۔ اور اس کلاس میں ایک اصطلاح مشہور ہے، وہ بھی بتاتا چلوں، آج کی نئی بات۔ اچھا، آج کی نئی بات۔ چنانچہ مثال کے طور پر میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں بھائی آج کی نئی بات کیا ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا پورے قرآن میں ہا پر ختم ہونے والی ایک ہی آیت ہے۔ میں نے کہا اچھا بھی وہ کون سی؟ کہنے لگے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ ہا پر ختم ہونے والی پورے قرآن میں یہ ایک آیت ہے۔ اچھا، اور یہ باتیں یہ اساتذہ کو بتا رہے ہیں؟ اساتذہ کو بتا رہے ہیں، یعنی انہیں بھی ایک طریقے سے اب سکھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ایک دن میں نے پوچھا آج کی نئی بات کیا ہے، یہ اصطلاح ان کے ہاں چلتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی پورے قرآن میں فی ہی تو بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، فی ہی بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، لیکن پورے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اس میں فی ہی کی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یضاعف فی العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اور یہ پروگرام ناظرین کرام ایک نشست میں، میں تو کہتا ہوں کہ بہت ساری نشستیں بھی ہو جائیں، کافی مجالس ہو جائیں، لیکن ہم سمیٹ نہیں سکیں گے، کیونکہ قرآن کا علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ قرآن کے بارے میں جاننا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کی معلومات آگے تک پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے بہت آسان کام ہے تو یقیناً آسان بھی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے تو یقیناً بہت مشکل ہے، کیونکہ قرآن جس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ آسان ہے، اور یہ اللہ کرتا ہے اس کے لیے آسان، کیونکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ وہ اگر کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایسے لوگ ہیں جو بہت گمراہی کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے
کہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے کہ اللہ اگر اسے اسی کے حوالے کر دے، اسی کے نفس کے حوالے کر دے، اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ لیکن اگر رہنما اچھے مل جائیں، اساتذہ اچھے مل جائیں، تو پھر حافظ اسد اللہ، حافظ احسن رضا، اور ہم ایک اور بچے کو بلائیں گے حافظ بلال، ان جیسے بچے ماشاءاللہ پیدا بھی ہوتے ہیں، ہمارا سر بھی فخر سے بلند کرتے ہیں، امت مسلمہ کو بھی ایک روشنی دیتے ہیں، قرآن سمجھنے، سیکھنے اور پڑھنے والوں کے لیے ایک انسپریشن بنتے ہیں، ایک روشن قندیل بنتے ہیں، ایک منبع نور بنتے ہیں، ایک حرف ہدایت بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے جن کی تربیت، اور سب سے بڑھ کر ان اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے جو ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ یہ آج کی مثال ہے۔ ہمیں ملک میں ہر وقت کوئی نہ کوئی برائی دکھائی دیتی ہے، کہیں کوئی برائی ہے، ہمارا ملک ایسا ہے، ہمارا ملک ویسا ہے، کوئی اچھائی نہیں، جس سے بیٹھ کر بات کرو جی یہاں تو کرپشن ہے، یہاں تو فلاں ہے، جی چھوڑ کر چلے جائیں۔ ارے ایسے بچے بھی تو ہیں، دیکھیے ان بچوں کو۔ پاکستان کی اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا ہوگی؟ یہ تو ملک کے ماتھے کا جھومر ہے جو چمک رہا ہے، اور اس جھومر میں جو نگینے لگے ہوئے ہیں وہ قرآن کی صورتوں کے نگینے ہیں۔ اس جھومر کی جو سجاوٹ ہے وہ قرآن کی آیات کی سجاوٹ ہے، اور اس جھومر کا جو نکھار ہے وہ قرآن کی تلاوت کا نکھار ہے۔ یہ قرآن کا علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بچوں کے سینوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ میں یہی تو دعا کی تھی کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی لکنت دور کر دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ تو ان کا سینہ تو کھول دیا پروردگار نے، اپنے کلام سے کھول دیا۔ آپ دیکھیے کیسے بتا رہے ہیں رکوع، کیسے بتا رہے ہیں کہ کتنی آیات ہیں، متشابہات معلوم ہیں، کتنے با ہیں، کتنے تا ہیں، کتنے سا ہیں، کہاں الف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی کتنی بار قرآن پاک میں آیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے، سب تو بتا رہے ہیں۔ آپ کو کسی سرچ انجن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے معاشرے میں سرچ کیجئے، ایسے بچے آپ کو دکھائی دیں گے، اور یہ تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے اساتذہ ان کو تیار کر رہے ہیں، یہ بچے موجود ہیں، یہ بچے سلامت رہیں گے۔ یہ گواہی ہیں اس بات کی کہ قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن ختم کرنے والے آئیں گے اور مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن قرآن زندہ رہے گا، حرف کی شکل میں بھی، انسانوں کی شکل میں بھی، اور جب تک یہ دل دھڑکتا رہے گا تب تک قرآن زندہ رہے گا۔ قرآن دل میں اترتا ہے، اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک خوبصورت انداز، ایک خوبصورت بات اور ایک خوبصورت شام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اگلے پروگرام میں یعنی کل ہم پھر ان بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی سہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔